السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارے بھائی کا ایک سوال ہے اور سوال بہت اہم ہے، کیونکہ ملک بھر میں، خاص کر کے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے جو مسلم امہ اور مسلم امہ کے بچے اور ان کی بچیوں کا خاص کر کے ذہن خراب کر رہی ہے۔ وہ فضا ہے جو بھائی نے سوال کیا، اس نے کہا 70 حوریں جنت میں جو مرد کو عطا کی جائیں گی، تو اس میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ جب مرد کو 70 حوریں مل جائیں گی تو اس کی عورت کو کیا ملے گا؟ یہ سوال ہے اور یہ ملک بھر کی فضا خراب کرے ہوئے ہے۔ ملک بھر میں اس پر سوشل میڈیا پر بھی، اس کے علاوہ بھی تمام چرچے ہیں، اور جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہمارے سماج کا ہے وہ اس میں بدظن بھی ہو رہا ہے۔ میں خود کئی کلپ ایسے دیکھا ہوں جن میں بچیاں ہماری بےہودہ باتیں اسلام کے حوالے سے کر رہی ہیں۔ میں انہیں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام اس کائنات کا واحد ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو سلیقہ زندگی بھی عطا کیا اور سلیقہ بندگی بھی عطا کیا۔ اسلام سے پہلے انسان ایسے ایسے گناہوں میں ملوث تھا، ایسے ایسے فعل میں ملوث تھا، اگر ان کو بیان کیا جائے تو انسان خود دانت تلے اپنی انگلی چاپ جائے۔ اتنی بےہودہ حرکتوں میں انسان ملوث تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر تشریف لائے اور انسان کو سلیقہ زندگی اور سلیقہ بندگی عطا کیا۔ اور یہ جو سوال 70 حوروں والا چل رہا ہے، یہ آج کا نیا نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت میں صحابہ کے درمیان اس بات کا اعلان کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، تم اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرو اور اپنے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا اور جنت میں تمہیں 70 حوریں عطا کرے گا۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو انہی میں سے کچھ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، مرد کو تو 70 حوریں دے دی جائیں گی، لیکن عورت کے لیے کیا چیز ہے اس میں؟ عورت کو کیا دیا جائے گا جنت میں؟ اور یہی سوال آج ہمارے ملک میں ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ تو میں بہت آسانی سے ان کے ذہن میں یہ بات اتار دینا چاہتا ہوں، آپ بھی اس پر خاص توجہ کریں، ہو سکتا ہے کہ بات ذہن میں اتر جائے۔ اگر اس بات کا سوال ہے کہ عورت کو کیا ملے گا، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لو، مرد کے لیے ایک عورت کے علاوہ دوسری عورت اس کے نکاح میں آ جانا یہ کوئی عیب نہیں۔ ایک مرد کے ساتھ 2 عورتوں کا رہنا یہ مرد کی شان میں کوئی عیب نہیں ہے کسی بھی طریقے کا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور عورت کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ 2 مردوں کا پانا یہ عورت کے اندر عیب کی علامت پائی جاتی ہے۔ ہر ایک بندہ اس بات کو تو سویکار کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے کہ صاحب فلاں مرد نے 2 عورتیں کر لی یا 3 عورتیں کر لی، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے کوئی نہیں صاحب، کر لی تو اتنی کی تو اجازت ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ ایک عورت نے 2 مرد کر لیے تو یہ سننے میں بھی عجیب لگتا ہے اور معاشرہ بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو، کوئی یہ سوچتا ہے کہ عورت مردوں کو جنت میں 70 حوریں ملیں گی تو عورتوں کو بھی اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز ملنا چاہیے جو مردوں کے مثل ہو، تو یہ اس کی نادانی اور اس کی بے وقوفی ہے۔ عورت کے اندر 2 خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ عورت اپنی زندگی میں ملکہ بننا چاہتی ہے،
مالکین بن کے رہنا چاہتی ہے، بڑے عہدے پر فائز رہنا چاہتی ہے۔ اور دوسری خصلت عورت کی یہ ہے کہ وہ بوڑھی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جوان دیکھنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو حسن والا دیکھنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو اسمارٹ اور ہینڈسم دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ عورت کی دو خصلتیں ہیں، اور ان دونوں خصلتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے باقی رکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حوروں کے جواب میں ارشاد فرما دیا۔ اب جن لوگوں نے یہ سوال کیا کہ 70 حور ہیں، 70 حور ہیں، 70 حور ہیں، جدھر دیکھو ادھر یہی بوال، جدھر دیکھو ادھر یہی بوال، اب وہ میری بات کو بغور سنیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ مرد کے لیے ایک عورت سے دوسری عورت کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے اگر شرعاً طریقے نکاح کے حوالے سے ہے، اور عورت کے لیے ایک مرد کے علاوہ دوسرا مرد چاہے نکاح سے ہو یا غیر نکاح سے ہو، کیونکہ ایک عورت کا دو مردوں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ان دونوں میں سے کسی شکل میں بھی ہو تو یہ عورت کے لیے عیب ہے۔ اب سوال رہا جنت کا، تو جنت میں جو عورت جس مرد کو وہ 70 حوریں عطا کی جائیں گی، وہ 70 حوریں عطا کی جائیں گی، اور وہ 70 حوریں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ آدمی کا وہم و گمان بھی ان کی خوبصورتی تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی خواہش ہے کہ وہ مالکہ بن کے رہے، مالکین بن کے رہے، تو جنت میں اس کا جو خاوند ہے، اس کا جو شوہر ہے، وہ ان تمام حوروں کا مالک ہوگا، ان تمام حوروں کا بادشاہ ہوگا، ان تمام حوروں کا وہ سردار ہوگا۔ اب جب وہ مالک ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، تو اس کی جو شریک حیات ہے، اس کی جو بیوی ہے، جس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ عورت کو کیا ملے گا، عورت کو کیا ملے گا، تو کہتے ہیں عورت کو بادشاہت چاہیے، مالکین بننا چاہتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان 70 حوروں کا مالک اس عورت کو بنا دے گا۔ جیسے مرد ان عورتوں کا، ان حوروں کا مالک رہے گا، ویسے ہی وہ عورت ان حوروں کی مالکین بن کر رہے گی، تو اللہ اسے جنت میں مالکین بنا کر کے رکھے گا، اسے ملکہ بنا کر کے رکھے گا۔ اس کی خواہش ہے نا ملکہ بن کے رہنا، اور دوسری خواہش ہے اس کی کہ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت ایک ایسی جگہ ہے، کہتے وہاں کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا، وہاں کسی کو بڑھاپا ہی نہیں آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی دونوں خواہشوں کا خیال رکھا گیا، پہلی خواہش کہ وہ مالکین بن کے رہے، دوسری خواہش کہ وہ کبھی بوڑھی نہ ہو، جوان دکھنی چاہیے، تو اللہ نے پہلی خواہش کا انتظام کیا کہ حوروں پر اس کی حکومت کو مسلط کر دیا، اور دوسرا انتظام اس کا یہ کیا کہ جنت میں وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، اس کو حسین و جمیل بنا کر کے جنت میں، اور جوان بنا کر کے، ینگ بنا کر کے جنت میں رکھا جائے گا، وہ حسین و جمیل جنت میں رہے گی۔ تو یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ عورت کو جنت میں جوانی ملے گی، عورت کو جنت میں مالکین کا لقب، مالکین کا عہدہ ملے گا، اور وہ جو حوریں اس کے خاوند کو دی جائیں گی، ان تمام حوروں پر اس کی بیوی کی حکومت ہوگی، اور وہ ان کی مالکین بنے گی۔ یہ عورتوں کو جنت میں دیا جائے گا، اور جنت میاں کوئی پوچھنے کی بات ہے، جنت تو جنت ہے، اور جنت ایسی جنت ہے کہ جنت کا نام سن کے بھی آدمی کی طبیعت باغ ہو جاتی ہے۔ جنت عیش کی جگہ ہے، جنت سکون کی جگہ ہے، جنت اطمینان کی جگہ ہے، جنت قرار کی جگہ ہے، جنت راحت کی جگہ ہے، جنت میں آدمی ریلیکس رہتا ہے، جنت میں آدمی کو سکون ملتا ہے، جنت میں آدمی کو راحت ملے گی، جنت میں آدمی کو قرار ملے گا، اور وہ قرار ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو نہیں لینا چاہتا؟ اگر چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، کبابی ہے، بے نمازی ہے، سب کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت ملنا چاہیے۔ تو جنت اس چیز کا نام ہے جو ہر ایک شہ کی خواہش ہے، ہر ایک کی تمنا ہے، اس کو جنت کہتے ہیں۔ آدمی چاہے کتنا بھی گناہ کرے لیکن اس کی تمنا رہتی ہے کہ جنت میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا، لیکن اللہ نے اس کو بھی واضح کر دیا، اللہ نے کہہ دیا ہم جنت انہیں عطا کریں گے جو ہمیں اور ہمارے محبوب کو راضی کریں گے۔
اس لیے مسلمانوں اگر جنت چاہتے ہو تو اچھے اعمال کرنا شروع کرو، جنت چاہتے ہو تو اپنے محبوب کو راضی کرو، جنت چاہتے ہو اپنے اللہ کی بندگی کرو، جنت چاہتے ہو قرآن پڑھو، جنت چاہتے ہو نمازوں کی پابندی کیا کرو، جنت چاہتے ہو تو فجر میں جلدی اٹھا کرو، دیر سے نہ اٹھا کرو۔ آج مسلم امہ کے حالات کا جائزہ لیں کہ مسلمانوں کے یہاں صبح 10 بجے ہو رہی ہے، کس کے یہاں 11 بجے صبح ہوتی ہے، لیکن ان کے یہاں دیکھو وہ آدھی رات سے اٹھ کر کے اپنے گھروں کی صفائیاں میں لگتے ہیں، جبکہ ان کے نبی نے نہیں کہا نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کے وقت دیر تک سونے سے رزق میں تنگی آتی ہے، ان کے نبی نے نہیں کہا، ہمارے نبی نے کہا اگر تم دیر تک سو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم دیر تک سو گے تمہارا رزق تنگ کر دیا جائے گا، اگر تم خوشحالی چاہتے ہو، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو، تم زندگی میں اپنی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول فرماتے تم فجر میں جلدی اٹھا کرو، نماز تہجد بھی پڑھا کرو اور فجر کی نماز بھی پڑھا کرو، اس کے بعد اللہ توفیق دے تو قرآن پاک پڑھا کرو۔ کبھی تمہارے گھروں میں نحوست نہیں آ سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں 10 بجے 11 بجے ہمارے بچے سو کر کے اٹھتے ہیں، ہمارے جوان سو کر کے اٹھتے ہیں، جن گھروں میں دن کے 12 بجے تک سویا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس گھر سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جس گھر سے فرشتے منہ موڑ کے چلے جائیں اس گھر میں برکت تو بہت دور کی بات ہے، برکت کی مہک بھی اس گھر سے نہیں گزرتی۔ اس لیے مسلمانوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرامین کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی اسی غرض سے پڑھا، ہم نے ان کا کلمہ ہی اس لیے پڑھا تاکہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتاریں، تو جب ان کی زندگی ہماری اپنی زندگی میں اتری ہوگی تو میرا وجدان میرا یقین کہتا ہے کہ پھر جنت میں جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے جو بنائی ہے، اللہ نے جنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بنائی ہے۔ حضور کی غلامی فخر سے قبول کرو، حضور کی غلامی میں آؤ، زمانہ تمہاری غلامی کا، حضور کو اپنا بادشاہ بنا لو، زمانہ تمہیں بادشاہ بنا دے۔ لیکن مسلمانوں بس آخر میں کہنا یہی ہے کہ تم گناہ سے بچو، گناہ بہت بڑی بدتمیزی ہے، گناہ بہت بری چیز ہے، دنیا کی تمام نجاستیں اور ان سے گندی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام گناہ ہے، اور وہ گناہ کوئی بھی گناہ چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، گناہ ہوتا، اور یاد رکھیے گا ایک گناہ بھی جنت سے نکال کر کے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ مسلمانوں اس لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ قیامت میں ایک نیکی کے لیے یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے تم پورے حشر کے چکر کاٹتے ہو، پورے میدان میں دوڑتے، نہ باپ نیکی دیکھ سکتا ہے، نہ ماں دے سکتی ہے، نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ احباب، نہ اعزاء، نہ اقربا، کوئی بھی تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، سب کے سب تم سے منہ موڑتے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم نے وہ عمل کر لیا ہوتا تو آج ہمیں سرے محشر یہ در در کی ٹھوکریں کھانے نہ پڑتی۔ تو اس لیے اس دن کے پچھتانے سے اچھا ہے آج وہ عمل کرنا چاہیے، وہاں پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا سوائے افسوس کے علاوہ، سوائے مایوسی کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں جو کرنا ہے جیتے جی کر جیجیے گا اور اچھے عمل کر لیجیے گا، مسجدوں کو آباد کیجیے گا، اپنے گھر کو گھر بنائیے گا، قبرستان نہ بنائیے گا، اپنے بچوں پر نظر فرمائیے گا، دین سکھائیے گا، تعلیم سکھائیے گا۔ اگر تمہارے بچے تعلیم سیکھے ہوئے ہوتے تو جو سوال ابھی ہمارے مابین چل رہا ہے 70 حوروں کا، اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہماری قوم کی بچیاں اگر دین سیکھی ہوئی ہوتی تو وہ منہ توڑ کے ان تمام کو جواب دیتی ہوئی نظر آتی کہ اللہ نے ہمیں جنت میں مالکین بنا دیا، اللہ نے ہمیں جنت میں جوان بنا کر دیا۔ اگر ہمارے بچے اس بات کو سیکھے ہوئے ہوتے تو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بات کہتے، تم ہم سے پوچھتے ہو جنت میں کیا ملے گا؟ ارے ہمارے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہمیں کرایا جائے گا، اور ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ جب اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کرایا جائے، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ ساری نعمتیں ہم اس دیدار پر قربان کرتے ہیں، ساری
سکون، سارے قرار، سارے چین، ساری راحتیں ہم اللہ کے دیدار کی قربان کرتے ہیں۔ اللہ کا دیدار کرایا جائے، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، یہ بہت بڑے نصیبے کی بات ہے، اور یہ نصیبہ اللہ نے صرف اور صرف ایمان والوں کو عطا کیا ہے، صرف اور صرف مومنین کو عطا کیا ہے، اور اللہ جنت بھی مومنوں کو ہی عطا کرے گا۔ اللہ جنت بھی ایمان والوں کو ہی عطا کرے گا، اس لیے ایمان والوں گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرو۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات بآسانی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب کوئی بھی بیہودہ آدمی، بے سر آدمی اگر آپ سے سوال کرنے کی کوشش کرے، اس کو بے ساختہ میری اسلام کی بیٹیوں منہ توڑ جواب دینا ہے کہ اللہ ہمیں مالکین بنا کر کے جنت میں رکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں جوان بنا کر کے جنت میں رکھنا چاہتا ہے، اور اس سے آگے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔